الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین، آئیے ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ 11ویں شریف کے مبارک مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 11ویں شریف کا مبارک مہینہ حضور غوث الاعظم پیران پیر بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے، اور ہمارا نصیبہ ہے کہ پچھلا مہینہ 12ویں کا تھا اور یہ مہینہ 11ویں کا ہو گیا، یعنی 12ویں سے ہم نکلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے، اور اب ان کے لاڈلے لخت جگر ولیوں کے سردار، ادھر نبیوں کے سردار کا ذکر ہوا 12ویں شریف کے مہینے میں، اور 11ویں شریف کے مہینے میں ولیوں کے سردار حضور غوث الاعظم ولیوں کے سردار ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، جن کا مزار شریف بغداد شریف میں ہے، بغداد شریف میں، اور 11 تاریخ کو 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ یوں تو بہت سے خوش نصیب ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث پاک کی نیاز کراتے ہیں، اور اس سے بھی بہت ساری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، بہت ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں ہر مہینے کی 11 تاریخ کو، اور یہ چونکہ خاص مہینہ ہے 11 تاریخ، انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو جان لیجئے کہ غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کون تھے۔ ان کا مزار شریف بغداد میں ہے، اور بغداد شریف عراق کی راجدھانی ہے، ملک عراق کی راجدھانی بغداد شریف، اور بغداد شریف میں بڑے بڑے ولیوں کا مزار ہے۔ الحمدللہ میری حاضری وہاں بھی ہو چکی ہے، پچھلے سال 11ویں شریف میں ہم وہاں حاضر تھے، تو وہاں بغداد شریف میں 4 اماموں میں سے 2 امام کا بھی مزار ہے، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل، یہ 2 امام کا مزار، اور 2 امام شافعی اور امام مالک وہ الگ جگہ ہیں، امام شافعی مصر میں اور امام مالک مدینہ شریف میں جنت البقیع میں، 4 امام ہوئے۔ بغداد شریف میں حضرت امام موسیٰ کاظم کا بھی مزار ہے۔ امام موسیٰ کاظم کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق کے صاحبزادے، امام جعفر صادق جن کے کونڈے کی نیاز ہوتی ہے نا، امام جعفر، اور امام جعفر بیٹے ہیں حضرت امام باقر کے، اور امام باقر بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، اور امام حسین بیٹے ہیں مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے، بی بی فاطمہ زہرا کے، اور بی بی فاطمہ زہرا بیٹی ہیں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خاندان اہل بیت یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے نبی کے نواسے امام حسین اور ان کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین، جو کربلا میں آخری جو بچ گئے تھے مردوں میں، سب کو یزیدیوں نے شہید کر ڈالا، لیکن امام زین العابدین بچے، وہی امام زین العابدین، ان کا مزار مدینہ شریف میں ہے جنت البقیع میں، اور امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں حضرت امام باقر،
حضرت امام باقر، اور امام باقر کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کولے کا ہم لوگ نیاز فاتحہ کراتے ہیں۔ اور امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم، جن کا مزار بغداد شریف میں ہے۔ کاظمیہ علاقہ کہلاتا، بہت شاندار آستانہ امام موسیٰ کاظم، تو یہ بھی بغداد شریف میں ہے۔ اور بغداد ہی شریف میں حضرت جنید بغدادی ہیں، حضرت معروف کرخی ہیں، حضرت سری سختی ہیں، حضرت امام دار قطنی ہیں، تفسیر روح المعانی کے مصنف حضرت سید محمود آلوسی ہیں، اور بغداد ہی میں امام غزالی ہیں۔ امام غزالی آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے اسکالر، 505 ہجری میں ان کا انتقال ہے۔ 505 یعنی آج سے تقریباً 9 سال پہلے کی بات، 505 ہجری میں انتقال فرمایا، اور بہت بڑے عالم، بہت بڑے اسکالر۔ مکاشفۃ القلوب کتاب انہی کی لکھی ہوئی، احیاء العلوم کتاب انہی کی لکھی ہوئی، بہت ساری کتابیں ہیں ان کی، حضرت امام غزالی۔ وہیں حضرت شہاب الدین سہروردی کا بھی مزار ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ سب نام بھی نیا لگتا ہوگا، لیکن اہل علم سے پوچھیے گا ان ناموں کی کیا برکت ہے، اور یہ سب کتنی بڑی ہستیاں اور کتنا بڑا احسان ہے ان لوگوں کا اسلام کے اوپر۔ آج ہم لوگوں تک جو اسلام صحیح تصویر کے ساتھ پہنچا ہے، اس میں ان بزرگوں کا احسان ہے۔ انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، انہوں نے تبلیغ اسلام کیا، انہوں نے حوادثات زمانہ میں رہتے ہوئے لوگوں کو اللہ کا خوف دلایا، نبی کی محبت دلائی، اسلام کے قریب کیا، تبھی جا کے ہم لوگوں تک اسلام پہنچا۔ شہاب الدین سہروردی، جن کی بہت بڑی کتاب تصوف کی دنیا میں، خانقاہی دنیا میں مشہور و معروف عوارف المعارف، یہ کتاب بہت بڑی کتاب ہے، عوارف المعارف، یہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی، جو سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں، شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمارے کچی درگاہ کے مخدوم شہاب الدین پیر جگجوت انہی سے مرید تھے، شہاب الدین سہروردی سے۔ منیر شریف میں مخدوم کمال الدین احمد یحییٰ منیری، جو بہار شریف والے مخدوم صاحب کے والد ہیں، یہ بھی انہی سے مرید تھے۔ تو ایسے ایسے بہت سے بزرگان دین کا مزار بغداد شریف میں ہے۔ لیکن بغداد شریف کی سب سے بڑی ہستی، توجہ فرمائیے، سب سے بڑی ہستی حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ غوث اعظم کتنے پرانے بزرگ ہیں، 470 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے۔ کتنا؟ 470 ہجری۔ ابھی جو چل رہا ہے 1447، 1447 سے آپ پیچھے جائیے، 470 ہجری، یہ حضور غوث العظم کی پیدائش کا سال ہے۔ اور 91 سال آپ کی عمر ہوئی، 91 ایئرس، 91 سال غوث پاک کی عمر 91 سال کی ہوئی، اور 561 ہجری میں آپ نے پردہ فرمایا۔ 561 ہجری، یہ سب تاریخیں ہیں جو آپ کو شاید کہ بہت کتاب کھنگالنے کے بعد ملے گی، یہ آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ جاتی ہے باتیں، یہ علماء کرام کی محنت ہوتی ہے۔ کتنی کتابوں کے مطالعے کے بعد، اور عام ذہن میں تو اتنی باتیں یاد بھی نہیں رہیں گی، یہ بھی اللہ رسول کا کرم ہوتا ہے، قرآن کی برکت ہوتی ہے کہ یہ سب دماغ میں محفوظ رہتا ہے کہ کون بزرگ کس سال کے اور کتنے بزرگوں، ورنہ عام آدمی کو 2-4 نام یاد نہ کر پائے ٹھیک سے۔ حضور غوث پاک جن کی 11ویں کی نیاز ہوتی ہے، وہ 470 ہجری میں جیلان میں پیدا ہوئے۔ جیلان یہ عراق کا ایک گاؤں ہے، جیلان، اسی لیے آپ کے نام کا حصہ ہی ہے عبد القادر جیلانی، کیونکہ جیلان میں آپ پیدا ہوئے۔ جیسے کوئی بریلی میں پیدا ہوتا ہے تو بریلوی کہلاتا ہے، کوئی عظیم آباد میں ہوتا ہے، ہمارا شہر پٹنہ یہ عظیم آباد ہے تو یہاں کے لوگ عظیم آبادی کہلاتے ہیں۔ کوئی سمنان میں ہوتا ہے، جیسے کچھوچا شریف کے مخدوم صاحب، جو کچھوچا شریف میں جن کا مزار ہے وہ سمنان کے رہنے والے تھے، اسی لیے ان کے نام کا حصہ ہے سمنانی۔
سمنانی، شیخ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ تو اسی طرح غوث پاک جیلان کے تھے، اسی لیے آپ کے نام کا حصہ ہے عبد القادر جیلانی، نام آپ کا عبد القادر۔ غوث العظم، غوث الثقلین، غوث پاک، یہ سب کنیت ہے آپ کی، مشہور زمانہ ہوئے ان ناموں کے ساتھ۔ تو 470 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے، یہی 11 تاریخ۔ اسی لیے 11 تاریخ کو ان کا فاتحہ، ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ یہ 11ویں شریف بہت سے لوگ سوچتے کیا ہے، یہ 11ویں شریف کیا ہے؟ تو عام لفظوں میں سمجھ لیجئے، 11ویں شریف ایک بزرگ کو ایصال ثواب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے آپ کے خاندان کے کوئی کبھی انتقال کرتے ہیں تو اس دن میں ان کا فاتحہ کرتے ہیں نا، ان کی کل کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں۔ تو غوث پاک کی نیاز 11 تاریخ کو ہوتی ہے، کیونکہ 11 ربیع الآخر یہ جو مہینہ چل رہا ہے، 11 ربیع الآخر 561 ہجری میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اب اس دن ان کے نام سے فاتحہ، کل عرس ان کا ان کے مزار پر، یا جہاں جہاں غوث پاک کے ماننے والے ان کے نام سے عرس ہو رہا ہے، تو وہی کہلایا 11ویں شریف۔ یہ ایصال ثواب ہے ایک طرح کا، اور ایصال ثواب قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ دعائیں کیا کرو، حدیث میں جگہ جگہ ہے کہ انتقال کیے ہوئے لوگوں کی طرف سے کھانا کھلاؤ، صدقہ کرو، خیرات کرو، قرآن پڑھو، جو بھی کرو گے اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ تو اسی لیے جن بزرگوں کے انتقال کی تاریخ ہوتی ہے، اس تاریخ میں ان کا عرس ہوتا ہے۔ جن بزرگوں کے جیسے 6 رجب خواجہ غریب نواز کے انتقال کی تاریخ، ان کا عرس ہوتا ہے 6 رجب کو۔ 28 محرم مخدوم کے چھوچا شریف کے انتقال کی تاریخ، ان کا عرس ہوتا ہے اس تاریخ میں۔ 25 صفر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے انتقال کی تاریخ، ان کا عرس ہوتا ہے اس تاریخ میں۔ اسی طرح 5 شوال بہار شریف میں مخدوم شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری، ان کا عرس ہوتا ہے اس تاریخ میں۔ ایسے ہی آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے اسٹیٹ میں، جہاں جہاں جو بزرگ ہیں ان کی جو انتقال کی تاریخ ہے اس میں ان کا عرس ہوتا ہے۔ تو غوث پاک کی تاریخ ہے یہی 11 ربیع الآخر، اسی لیے ان کا عرس ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ 11 تاریخ کی یہ بھی ہے کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رسول اللہ کی 12ویں بہت دھوم دھام سے مناتے تھے۔ 12 تاریخ جو رسول اللہ کی ولادت کا دن ہے، اس دن جشن مناتے، عید میلاد النبی کا یعنی جشن ولادت کا اہتمام کرتے، لوگوں کو کھانا کھلاتے، لنگر چلاتے۔ آج بھی بغداد شریف میں غوث پاک کا لنگر خانہ موجود ہے، دن رات جہاں لنگر چلتا رہتا ہے۔ غوث پاک خوب لنگر کھلاتے تھے، بلکہ غوث پاک کا ایک فرمان موجود ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا بہت بڑی عبادت ہے۔ فرماتے تھے کہ مجھے لوگوں کو کھانا کھلانے میں بڑا لطف آتا ہے، میرے پاس اگر خوب ہو تو میں ہر وقت لوگوں کو کھانا کھلاتا رہوں، اگر میرے پاس ہزاروں دینار درہم آ جائے تو میں اس کو بچاؤں نہیں، لوگوں کو کھانا کھلا کر اس پر خرچ کر دوں۔ کھانا کھلانا بہت پسندیدہ عمل تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ کھانا کھلانا بڑا پسندیدہ عمل۔ تو غوث پاک 12 نبی کی تاریخ 12 ربیع الاول، یا عام مہینوں میں بھی 12 تاریخ کو نبی کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلاتے، جشن عید میلاد النبی مناتے۔ تو ایک دن حضور غوث پاک کو رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ عبد القادر تم میری 12ویں مناتے ہو، ہم نے تمہیں 11ویں عطا کی۔ تم میری 12ویں مناتے ہو، ہم نے تمہیں 11ویں عطا کی۔ بس یہی وجہ ہے کہ جیسے زمانے میں رسول اللہ کی 12ویں مشہور ہے، ویسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی 11ویں بھی مشہور ہو گئی۔ اور بہت سارے خوش نصیب باضابطہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو فاتحہ کراتے ہیں۔ اور باقی جو یہ خاص 11 تاریخ ہے،
اس میں تو اور لوگ کراتے ہی کراتے ہیں۔ اور ایک وجہ سنیے 11ویں شریف کی۔ 11ویں شریف کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور غوث الاعظم کا سلسلہ نسب یعنی خاندانی رشتہ، سلسلہ نسب 11 واسطوں سے امام حسن سے جا کر ملتا ہے۔ 11 پیڑھی، جیسے آپ کی پیڑھی ہوتی ہے نا، آپ کے ابا فلاں، پھر آپ کے ابا فلاں، تو اسی طرح غوث پاک کے نسب والد کے طرف سے 11 واسطوں سے امام حسن سے جا کر ملتا ہے۔ جیسے غوث پاک کے والد حضرت سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، اور ہوتے ہوتے حضرت حسن مثنیٰ، اور پھر ان کے والد امام حسن مجتبی، یعنی سلسلہ نسب باپ کی طرف سے 11 واسطوں سے، یاد رکھیے، امام حسن سے جا کر ملتا ہے۔ اور قربان جائیے، ہمارے غوث پاک والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں۔ والدہ کی طرف سے آپ کا رشتہ امام حسین سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت غوث پاک کی والدہ تھی حضرت فاطمہ ام الخیر امۃ الجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غوث پاک کی والدہ ہیں۔ اور پھر ان کے والد تھے حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پائے کے بزرگ، بلکہ انشاءاللہ آگے سنایا جائے گا ان کی والدہ اور والد کا بھی ایک واقعہ مشہور ہے، حضرت غوث پاک کے والد اور والدہ کا واقعہ۔ تو اس طرح سے والدہ یعنی امی کی طرف سے غوث پاک کا رشتہ امام حسین سے ملتا ہے، اور والد کے طرف سے غوث پاک کا رشتہ امام حسن سے ملتا ہے۔ لہذا غوث پاک نجیب الطرفین سید ہیں۔ نجیب الطرفین سید کس کو کہتے ہیں؟ نجیب الطرفین، جو دونوں جانب سے جس کا رشتہ رسول اللہ سے ملتا، جو دونوں طرف سے شریف خاندان کا، یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے۔ تو حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سید، رشتہ یاد رکھیے۔ تو 11ویں کی ایک وجہ یہ بھی، اور ایک وجہ سنیے، یہ سب آپ کے معلومات میں اضافے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور آپ کی محبت غوث الاعظم سے اور بڑھے۔ 11ویں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور غوث الاعظم کا شجرہ طریقت 11 واسطوں سے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا سے ملتا ہے۔ شجرہ طریقت کیا سمجھے؟ ایک ہوتا ہے شجرہ نسب یعنی خاندان کا رشتہ، اور ایک ہوتا ہے شجرہ طریقت یعنی پیر کی طرف سے رشتہ، کہ غوث پاک کے پیر یہ، ان کے پیر یہ، ان کے پیر یہ۔ اس طرح سے 11 واسطوں میں جا کر، 11 سیڑھی جا کر مولا علی شیر خدا سے غوث پاک کا رشتہ طریقت ملتا ہے۔ کیسے؟ غوث پاک کے پیر تھے حضرت سیدنا ابو سعید مبارک مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے پیر و مرشد تھے حضرت سیدنا ابو الحسن ہنکاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے پیر و مرشد سیدنا ابو الفرح یوسف طرطوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے پیر و مرشد حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے پیر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی اس کے اوپر بھی ہے لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے، تو یہ شجرہ طریقت ہے جو 11 واسطوں سے حضرت مولا علی مشکل کشا سے جا کر مل جاتا ہے۔ تو 11ویں کی ایک وجہ یہ بھی ہے شجرہ طریقت۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ شجرہ طریقت کیا ہوتا ہے، پیر کا رشتہ۔ جیسے نظام الدین اولیاء دلی والے، ان کے پیر ہیں بابا فرید گنج شکر، پھر ان کے پیر ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور پھر ان کے پیر ہیں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی، اور پھر ان کے پیر ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی، اور پھر ان کے پیر ہیں حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی۔ اس طرح سے یہ شجرہ آگے بڑھتا ہے۔ الحمدللہ کئی بزرگوں کا شجرہ طریقت فقیر کو یاد ہے اللہ کے کرم سے۔
شجرہ شریف. تو غوث پاک کا شجرہ 11 اس وجہ سے بھی یہ 11ویں منائی جاتی ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث الاعظم اور ان کی کرامتیں الگ ابھی، وہ تو سینکڑوں بڑی بڑی کتابوں میں غوث الاعظم کی کرامتیں تحریر کی گئی، اور ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے، صرف سنی ہی نہیں دوسرے مکتب کے لوگوں نے بھی غوث پاک کی کرامت کو بیان کیا. چونکہ اتنی کرامتیں ہیں آپ کی، بہت اعلیٰ بزرگ ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ اللہ نے انہیں ولیوں کا سردار بنایا. اللہ نے انہیں ولیوں کا سردار بنایا، اور غوث پاک کو حکم ہوا اعلان کرو قدمی ہاذہی علی کل رقبت ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کے کاندھے پر ہے. غوث پاک نے اعلان کیا میرا یہ قدم سارے ولیوں کے کاندھے پر ہے. اور قربان جائیے، جب غوث پاک نے یہ اعلان کیا، اللہ نے ان کی آواز کو سارے ولیوں کے کان تک پہنچا دیا. پہنچانے والا رب العالمین ہے، سارے ولیوں کے کان تک پہنچایا. کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کے بھی کان میں آواز پہنچی، تو خواجہ غریب نواز نے اپنے سر کو جھکا لیا اور کہا یا غوث بل قدما کا علی راسی و عینایا، کہ یا غوث آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے اور میری آنکھوں پر بھی ہے. خواجہ غریب نواز نے، ہمارے ہند کے راجا خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ یا غوث پاک آپ کا قدم صرف میرے کاندھے پر نہیں، میری آنکھوں پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی. اللہ نے خواجہ غریب نواز کا رتبہ بھی بڑھا دیا، کیونکہ ولیوں کے شہنشاہ کے قدم کو آپ نے اپنے سر اور آنکھوں پر لیا. تو غوث الاعظم، اور ہم یہ تعریف کیوں کر رہے ہیں ولیوں کی؟ غوث پاک کی تعریف، خواجہ کی تعریف، نظام الدین اولیاء کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ ولیوں کی تعریف ہو. اللہ کو پسند ہے کہ زمانہ میرے محبوبوں کا ذکر کرے، اور ہم اور آپ جتنی تعریف کر لیں، قرآن کی ایک آیت کافی ہے ولیوں کی تعریف کے لیے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، 11واں پارہ کی آیت مبارکہ قرآن میں، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. یعنی اللہ اپنے ولیوں کی تعریف کر رہا ہے کہ سن لو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. معلوم ہوا کہ ولیوں کی تعریف قرآن میں موجود ہے، معلوم ہوا کہ ولیوں کی تعریف اللہ کو پسند ہے، معلوم ہوا کہ ولیوں کی تعریف اللہ چاہتا ہے. اور قرآن میں کئی جگہ پر ولیوں کی تعریف ہوئی. کہیں پر آیا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں. یعنی جو پرہیزگار ہوتے ہیں، نیک متقی. یہ عام لوگ کوئی اپنے آپ کو ولی کہنے لگے تو نہیں ہوگا. ولی رسول اللہ کی سنت پر چلتا ہے، ولی اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے جب متقی پرہیزگار ہوتا ہے. بلکہ سن لیجئے ایک اور نئی بات، یوں تو باتیں پرانی ہی ہے لیکن نالج میں اضافے کے لیے آپ کو، ولایت 2 طرح کی ہوتی ہے، ولایت وہبی اور کسبی. ولایت وہبی یعنی اللہ اپنے کرم سے عطا کر دیتا ہے. ولایت کمانے سے نہیں ملتی ہے، کوئی چاہے گا کہ ولی بن جائے نہیں. ولایت وہبی ہوتی ہے، یعنی اللہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے. یہ سب اللہ کا فضل ہے. جیسے دنیاوی منصب اللہ کا فضل ہے نا، کوئی بہت پڑھ کے بھی IAS نہیں بن پاتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے. لیکن جس پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے وہ پڑھتا رہتا ہے، بن جاتا ہے. اللہ کے چاہنے ہی سے سب کچھ ہوتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کر دے. تو ولایت بھی وہبی ہوتی ہے، یعنی عطا ہوتی ہے. اللہ عطا کرتا ہے، ہمارے چاہنے سے، آپ کے چاہنے سے نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ جس کو بندوں میں سے پسند کر لیتا ہے وہ اپنا ولی بنا لیتا ہے، وہبی. اور پھر ایک ہوتی ہے ولایت کسبی، یعنی بندہ صبح و شام تہجد پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے،
صحیح باتیں کر رہا ہے، درود خوب پڑھ رہا ہے، نیکی کی باتیں عام کر رہا ہے، بزرگوں کی بارگاہوں میں جا رہا ہے، اللہ سے اس کا فضل مانگ رہا ہے، عبادت کرتے 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 حدیث میں آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بندہ فرض پڑھتا رہتا ہے، مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے، خوب نفل پڑھ رہا ہے، اشراق کی نماز پڑھ رہا ہے، چاشت کی نماز پڑھ رہا ہے، اوابین کی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سنت کوئی نفل اس سے نہیں چھوٹ رہی ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے لیکن فرض کے ساتھ ساتھ وہ صدقہ خیرات نفل کام کر رہا ہے، حج تو زندگی میں ایک بار فرض ہے لیکن نفلی حج بھی کر رہا ہے، عمرہ بھی ادا کر رہا ہے، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، لوگوں کے کام آ رہا ہے، حسن اخلاق والا ہے، یعنی نفل عبادت بھی خوب کر رہا ہے، خوب کر رہا ہے۔ تو بخاری میں آیا کہ اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اب آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھنا ہمارا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، سننے کی طاقت ہماری طرف سے دے دی جاتی ہے، پیر اس کے ہوتے ہیں، چلنے کی طاقت ہماری طرف سے ہو جاتی ہے، پیر ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، کرنا ہمارا ہوتا ہے، یعنی اب اعضاء اس کے ہیں اور کام اللہ کا ہو گیا۔ وہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں دیتا ہوں، جس چیز سے پناہ چاہتا ہے میں پناہ دیتا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ کبھی کبھی ولایت کسبی، یعنی اپنی محنت، طاقت، قوت، عبادت، اللہ کی رضا، اس کے ذریعے سے بھی بندے کو ولایت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی یہ پیدائشی ولی ہیں اور اللہ نے ولی بنا کر دنیا میں بھیجا، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی۔ انشاءاللہ مزید سنیں گے غوث العظم کے بارے میں، 11ویں شریف منائیے، غوث پاک کو یاد کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔